ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا، چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکے میں پانی کی کمی آ گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا، اگر مکہ کے لوگ کچھ کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آئے گی۔ اگر پانی نہ آیا ہم سب لوگ مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں ہاتھ ڈال کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ جیسے آدھی رات ہوئی تو آپ کے چاچا ابو طالب بھی گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں مکہ میں سوکھا پڑ گیا ہے، پانی کی کمی آ گئی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا ہم کعبے کی دیوار کو پکڑ کے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب سے کہنے لگے، مجھے بھی لے کر چلو۔ یہ سن کر آپ کے چاچا کہنے لگے، نہیں بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو لے کر گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چاچا جان آپ مجھے وہاں لے کر چلو، اگر انہوں نے رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چاچا آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ بھی اپنے چاچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ جب مکہ کے لوگوں کو یہ پتہ چلا مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے تو یہ لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑا ہو گئے۔ ابو طالب کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سب ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔
یہ سن کر ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے محمد جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا اور سب ایک ساتھ کہنے لگے کعبہ کو پیدا کرنے والے بارش برسا دے۔ اس طرح کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ایسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پسینے میں تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر آ کر گر گئے تھے۔ اتنے میں کسی نے آ کے ابو طالب کا پیچھے سے کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے پیچھے دیکھا تو بھتیجا کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے میں کہنے لگے اے محمد تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چاچا مجھے بھی آنے دو نا، میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا ہم مکہ کے 32 بڑے لوگ رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے، تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ برسا بھی دے گا۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر آ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر پانی مانگنا شروع کر دیا۔ اس طرح 2-3 گھنٹے اور بیت گئے، نہ ہی پانی آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ پیچھے سے آ کر کسی نے ابو طالب کو پکڑا۔ جیسے ہی آپ نے پیچھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے اے بھتیجے محمد تو پھر سے کیوں آ گیا ہے؟ تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چاچا میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چاچا جان کا پسینہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے چاچا جان مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور زور سے کہنے لگا اے لوگو پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا اے پاگل پانی کہاں آ گیا ہے، یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم پانی مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا اور اب تم پیچھے جاؤ۔ تب یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، پھر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ لوگ تو پہلے ہی سب تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے جا چکے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا
کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مارے جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو مقتدی بنا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سبھی لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب ہم سب پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں، پھر تمہارے اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں نے دیکھا آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑ گئے۔ اتنے میں آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے، میں پانی برسا دیتا۔